علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی سخت پریشانی کے تو وہ رکھ لے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گا، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ رخصت پانے والوں میں ایک وہ عورت ہے جو حمل سے ہو یا پریگننسی کی حالت میں ہو یا پھر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ یہ دو قسم کی عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ۔ اللہ رب العالمین نے مسافر کے لیے روزے کی فرضیت کو اس پر سے ساقط کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور نماز کو بھی آدھی کر دیا ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھتا ہے مسافر۔ آگے فرمایا آپ نے وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمِ۔ اللہ رب العالمین نے حاملہ عورت سے اور اس عورت پر سے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو روزے کی فرضیت کو ساقط کر دیا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ عورت جو پریگننسی کی حالت میں ہے، حمل سے ہے، یہ اتنے وقت میں بھوکے پیاسے رہے گی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ رمضان میں نہیں رکھے گی۔ ایک معاملہ اور ہے جو عورتوں سے ہی تعلق رکھتا ہے، وہ ہے کہ وہ عورت جو ناپاکی کے ایام میں ہو، وہ ناپاکی کے ایام چاہے مہینے کے اعتبار سے ہو یا بچے کی ولادت کے بعد کے ناپاکی کے ایام ہوں، ان دونوں ہی صورتوں میں عورتوں کو رخصت نہیں بلکہ منع ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ جس طریقے سے ایسی عورتوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے منع کیا گیا، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ عورت جب ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزے رکھے گی؟ مطلب یہ کہ ایسا ہے معاملہ۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عورت جو ان ایام کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی ہے، اس پر نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نماز پڑھے گی نہیں۔ وہ والی نماز جو ناپاکی کے ایام میں چھوٹ جائے وہ نمازیں نہیں پڑھے گی، البتہ ان ایام میں جو روزے چھوٹ جائیں گے ان روزوں کی قضا وہ کرے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ عورت روزوں کی قضا کرے گی اور نمازوں کی قضا نہیں کرے گی؟ تو انہوں نے بس ایک سیدھا سادہ جواب دیا، آسان جواب، کہ ہمیں ایسا ہی حکم دیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو ایسا ہی حکم دیتے تھے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کچھ۔ انہی رخصت پانے والے لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو انتہائی بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ جو مرض ان کا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک الگ قسم کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کھانا کھلائیں گے، اس لیے کہ وہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص جو دائمی مرض میں مبتلا ہے، جس کو ہر چند گھنٹوں میں اسے کچھ دوا لینی رہتی ہے، تو ایسا شخص تو روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ ابھی رکھ پائے گا نہ آگے رکھ پائے گا، امید یہی ہے کہ اس کی بیماری شاید کبھی ٹھیک ہی نہ ہوگی۔
یا ایک بوڑھا شخص جو انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہے، کمزوری کو، وہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے آج بھی، اور بعد میں تو اور زیادہ کمزور ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ رخصت الگ قسم کی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے، کیونکہ ان کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ البتہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ ایک مسکین کو کھلانے کا مطلب کہ ایک مسکین کو ایک ٹائم وہ کھانا کھلائیں گے۔ البتہ وہ مریض جو بیمار ہے اور بعد میں اس کے ٹھیک ہو جانے کی امید ہے، جیسا کہ ہم اور آپ آئے دن اس طرح سے کبھی کسی کو بیماریاں لگ جایا کرتی ہیں، تو ایسے مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ البتہ وہ اس کے بدلے میں مسکین نہیں کھلائے گا، بلکہ وہ روزہ بعد میں بھرے گا، وہ روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گا۔ تو یہ کل باتیں اس طرح سے ہو گئیں۔ پہلا وہ شخص جو مسافر ہو، دوسرا وہ عورت جو ماہواری کے ناپاکی کے ایام میں ہو، تیسری وہ عورت جو پریگننسی کی حالت میں ہو، چوتھی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور پانچواں وہ مریض انسان جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا۔ اور ایک اور قسم ہے کہ ان لوگوں کی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا دائمی مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو یہ روزوں کی قضا نہیں کریں گے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وسلم۔